بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں اردو جماعت نحو میں اس وقت ہم سب موجود ہوتے ہیں۔ درسی کتاب کا 5واں سبق ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ عنوان سے آپ سب لوگ واقف ہیں، کل اس پہ ہماری مختصراً گفتگو بھی ہوئی۔ صنف ادب کے حوالے سے بات کریں تو اس کا شمار افسانے میں کیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ کل کے سبق کے بعد اگر کسی کو کسی طرح کا کوئی ابہام تھا داستان اور کہانی میں، افسانے اور ناول میں، جے ٹی این انمیوٹ کیجئے خود کو۔ جی بیٹا جی یہ جو ہم ورڈ سنتے ہیں بدمعاش اپنے ڈیلی لائف میں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ بولیں گی بیٹا؟ بدمعاش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے کام اچھے نہ ہو، کام اچھے نہ کرتا ہو جو۔ لفظ معاش جو ہے وہ معیشت سے، دراصل معاش لفظ جو ہے وہ معیشت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ عیش و عشرت سے، آپ کے تعیش سے، اور برے افعال کرنے والے کے لیے ہم اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ بد کے ساتھ، بد کے سابقے کے ساتھ اس معاش کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تھینک یو میم۔ جی، بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ افسانے اور ناول سے یقیناً واقف ہو چکے ہیں۔ کل بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی، چونکہ ہمارا حاصل تعلم کل دہرائی کی ذیل میں دوسری دفعہ ہم نے پڑھا تھا۔ تھوڑی سی مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی الجھن کا آپ لوگ شکار تھے کہ واضح نہیں تھا کہ ناول اور افسانے میں فرق کیا ہوتا ہے، لیکن کل کے لیکچر کے بعد یقیناً یہ چیز کلیئر ہو چکی ہوگی۔ آج ہماری سننے اور بولنے کی صلاحیت ہے، اور ہم 5ویں سبق کو چھٹے سے بھی مکمل کریں گے۔ 2 حاصلات تعلم شامل ہیں ہمارے بات چیت کے، اور انہی دونوں کو آج ہم شامل کرتے ہوئے اپنا کام مکمل کریں گے۔ جی، حاصلات تعلم پر ایک نظر ڈالیے۔ مختلف سمعی ذرائع سے تقریر سن کر، مختلف سمعی ذرائع سے تقریر سن کر الفاظ کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا حاصل تعلم ہے جی اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی امور وغیرہ سے متعلق اپنی گفتگو میں موضوع الفاظ و تراکیب پر مشتمل روزمرہ اور بامحاورہ زبان استعمال کر سکیں۔ سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے مختصراً مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ اصطلاحی، کنایاتی اور مجازی معنوں سے واقف ہیں؟ کیا ہم اس کو پہلے سیکھ چکے ہیں؟ کیا ہم اس سے قبل اس سے واقفیت حاصل کر چکے ہیں؟ نہیں، جے ٹی این کہتا ہے نہیں۔ ہم نے جس وقت حمد پڑھی تو اس میں تھا کہ آپ الفاظ کے مجازی، اصطلاحی اور کنایاتی معنوں کو سمجھتے ہوئے ان سے واقف ہو سکیں، یا ان تک رسائی حاصل کر سکیں، یا سمجھ سکیں کہ لفظ کا اصطلاحی معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے۔ جی لٹل سٹارز بتائیے۔ جی لٹل سٹارز۔ اصطلاحی معنی جو مطلب ایک عبارت کے لحاظ سے کسی بھی لفظ کا معنی نکلا تھا، کنایاتی معنی سے مراد جس میں اشارہ کیا جاتا ہے، اور مجازی معنی غیر حقیقی معنی، غیر حقیقی ہوتا ہے۔ غیر، بالکل شاباش، بالکل صحیح ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم نے اس حاصل تعلم پہ پہلے کام کیا ہوا ہے، ہم اس کو نظم کی ذیل میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، ہم اسے سیکھ چکے ہیں، تفصیلاً سیکھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو مختلف مثالوں کے ساتھ اس کو سکھایا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ غالباً میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، بالوں میں چاندی اتر آنا، بادل برسنا۔ اس میں سے ایک مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کنایاتی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ یاد آیا؟ اپنے ذرا ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اسی پہ آج ہم دوبارہ بات کر لیں گے۔ اس میں ہم نے کام کیا تھا مختلف سمعی ذرائع سے، چونکہ حاصل تعلم میں مختلف چیزیں ہیں، تقاریر ہیں، نظمیں ہیں، منظوم کلام ہے، منثور کلام ہے۔ تو ہم نے آج میں نے اس میں سے اس سبق میں ہم نے صرف تقریر کو شامل کیا، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے نظم کو شامل کیا تھا۔ اور دوسرا ہمارا موضوع ہے جی اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور
ثقافتی امور، اس میں سے کسی بھی امر پر بات کریں تو اس گفتگو میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس میں آپ کی بات چیت کے دوران میں الفاظ و تراکیب کا استعمال کیا جائے اور بامحاورہ گفتگو ہو۔ یہ رات کو اس لیکچر کو تیار کرتے وقت ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا، ابھی میں آپ لوگوں سے آج ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مجھے ایک دم سے یہ لگا کہ آپ اس اصطلاح کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے مشتمل روزمرہ اور بامحاورہ زبان استعمال کر سکے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے بامحاورہ زبان، اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بچہ مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں بامحاورہ زبان استعمال کرنا، بامحاورہ گفتگو کرنا، جی رینیسنس؟ میم کسی بھی ایک پیراگراف کسی بھی اقتباس کے اندر جو اس لفظ کا معنی ہے وہ اس کو اصطلاحی معنی کہلائے گا۔ اسما دوبارہ دہرائیں گی بیٹے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی بات کی۔ میم کسی بھی پیراگراف کسی بھی اقتباس میں جو اس لفظ کا معنی ہے وہ اس کا اصطلاحی معنی کہلائے گا۔ بامحاورہ سے ہم یہ مراد لیں گے۔ اچھا، کوئی اور بچہ اس کو اگر کسی اور طرح سے، آپ کے ذہن میں کوئی اور اس کا جواب ہو؟ یا میم وہ معنی بھی جو محاوروں میں بھی اس کا استعمال ہو سکے۔ یہ وہ الجھن تھی جس نے مجھے رات کو چونکایا کہ ہم جی جے ٹی این ایک دفعہ آپ بتا دیجئے، پھر میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ معنوں میں بتائیے دوبارہ، سوری۔ معروف معنوں میں گفتگو۔ معروف معنوں میں گفتگو، کیا مراد ہے اس سے؟ کیونکہ میں آپ کے جواب، الفاظ میں جو محاورے بولے جاتے ہیں ان کا صحیح استعمال کریں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میرے ذہن میں بالکل یہی والی چیزیں تھیں، اور اسی لیے میں یہ چاہ رہی تھی کہ آج ہم اس کی پہلے میں وضاحت کر دوں، پھر ہم بیٹے آپ بالکل صحیح، آپ اگر اس کو لفظی معنوں میں لیں گے تو یہی مطلب بنے گا کہ آپ یہی سمجھو گے کہ بامحاورہ سے مراد ہے ایسی گفتگو جس میں محاورات کا استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، واضح کر دوں کہ بامحاورہ گفتگو سے مراد ہوتی ہے جو روزمرہ کے مطابق ہو، جس میں جملے کی ساخت درست ہو، اور اس میں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں محاورات کا استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، روزمرہ اور بامحاورہ سے کیا مراد ہے؟ بامحاورہ زبان یہ ہوتی ہے کہ جو ایک مربوط زبان ہو، ایک مربوط جملہ ہو۔ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جملہ بامحاورہ جملہ ہوگا جس میں محاورے کا استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اس گفتگو کو بامحاورہ گفتگو کہیں گے کہ جو مربوط جملے کی صورت میں ہو، جس میں اچھے الفاظ و تراکیب کا استعمال ہو، لیکن ہم اس میں فوکس نہیں کریں گے کہ اس میں کسی محاورے کا استعمال کیا جائے، اس میں کسی ترکیب کا استعمال کیا جائے۔ میں اگر مسلسل کسی موضوع پر بول رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، گفتگو کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں بامحاورہ گفتگو کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک آڈیو رکھی ہے آج یہاں پر، آپ نے اس آڈیو کو غور سے سننا ہے۔ واضح رہے، سمعی ذرائع کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو آپ کے پاس جو آڈیو ہے اس کو غور سے سنیں گے، اور اس میں موجود جو پوشیدہ پیغام ہے اس کے الفاظ کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنی سمجھیں گے اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس کو سمجھ کر ان الفاظ جو اس گفتگو کے دوران میں، اس آڈیو کے دوران میں استعمال ہوئے، ان کو ہر لحاظ سے سمجھتے ہوئے آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ آج ہماری جو سرگرمیاں ہیں وہ سننے اور بولنے کی ہیں۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے اس کو۔ ہاں جی، کچھ سمجھ آیا؟ دو لوگوں کا بھی میں دیکھ رہی تھی، جیسے میں بہت سنتی ہوں ان کو، اور ابھی میں نے دیکھا کہ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی، جیسے یہ آڈیو کلپ ختم ہوا، تو دو سکولز کا کوئک رسپانس آیا، فوری جس کو کہتے ہیں نا، ان کا رد عمل ظاہر ہوا، سینٹرل ایگزیکٹو کا اور جے ٹی این کا، اور اس کے چند ثانیے کے بعد یہ سینٹرل ہے شاہ جہان کیمپس، ان کا گریجولی پھر سب نے۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے جے ٹی این سے اور ایگزیکٹو سے، آپ کا میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، میں نے کوئی بات شروع نہیں کی،
میرے انمیوٹ ہونے تک آپ لوگوں کے ہینڈ ریز ہو چکے تھے. کس بات پہ ہاتھ کھڑے ہو گئے؟ دونوں اسکول مجھے بتائیں گے باری باری, سینٹرل ایگزیکٹو اور جی. میم آپ نے کہا تھا کہ آڈیو سننے کے بعد آپ نے مجھے وہ بیان کرنا ہے, مجھے بتانا ہے, تو اس وجہ سے ہم نے ہینڈ ریز کیا تھا کہ ہم آپ کو بیان کر سکیں. کیا میم آپ نے پہلے سوال جے ٹی این ایک منٹ, پہلے میں سینٹرل ایگزیکٹو سے پوچھ لوں. میم آپ نے کہا تھا جب آپ آڈیو سنیں گے, آج ہمارا سمیع کا جو عنوان تھا وہ چل رہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ آڈیو سن کے پھر آپ نے مجھے وہ بتانی ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آیا, اس وجہ سے ہم نے ہینڈ ریز. اچھا, آپ نے وہ اس کا مضمون یا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہینڈ ریز آپشن استعمال کیا, ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی ٹی این آپ نے کیا سمجھا؟ میم آپ نے یہ آڈیو سنانے سے پہلے یہ سوال کر دیا تھا کہ آپ نے اس پہ پوشیدہ پیغام کو آپ نے مجھے بتانا ہے, تو اس لیے ہم نے ہینڈ ریز کیا. اچھا, آپ نے یہ ازیوم کر لیا, یہ آپ لوگوں نے خود سے اس بات کو یہ سمجھ لیا کہ آپ کو اس کا جو موضوع ہے, اس کا جو مرکزی خیال ہے, آپ نے وہ مجھے بتانا ہے, ایسا ہی ہے؟ یس میم. اچھی بات ہے. دیکھیں ہمارا حاصل تعلم کیا تھا کہ ہم اس میں پوشیدہ پیغام کے جو الفاظ ہیں جن کے ذریعے وہ پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے, ان الفاظ کے اصطلاحی, مجازی اور کنایاتی معنی جو ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکیں, ایسا ہی نہیں تھا؟ یس سر. یہ کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے موضوع پہ بات کر لیتے ہیں. موضوع اتنا دلچسپ, اتنا اچھا, اور بیان کرنے کا انداز اس سے بھی شاندار. آپ لوگوں کی اگر کلاس نہ ہو رہی ہو نا تو میں یہ پورا دوبارہ سے سنوں اور کئی بار بیٹھ کے سنوں. مجھے ڈاکٹر صاحبہ کا انداز اتنا پسند ہے, اور ان کی بات آپ دیکھیں کہ کتنی گہرائی ہے نا اس میں. مجھے موضوع بتائیں گے آپ لوگ؟ سینٹرل بتائیں, سینٹرل ایگزیکٹو بتائیں گے پہلے. سینٹرل ایگزیکٹو منظم زندگی سے. مجھے ہم نے ایک آڈیو سنی بیٹا, یہ تو جواب نہیں ہوگا اس کا. آپ اسے مربوط انداز میں مجھے بتائیں. آج ہماری جو حاصل تعلم ہے اس کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے, آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم مربوط انداز میں گفتگو کرنا سیکھیں, بامحاورہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے, روزمرہ کے ساتھ الفاظ و تراکیب کا استعمال کرتے ہوئے گفتگو سیکھیں. میم اس میں ہمیں اصلاحی مطلب یعنی کہ انہوں نے اس انداز میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں جو ایک آدمی ہے اس کا اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین ہے کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے اور اس نے جو ہے نا دریا پار کر لیا ہے. اور مولانا روم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو بسم اللہ خود انہیں بتائی تھی وہ خود یعنی کہ ڈر رہے تھے, تو اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے بتائی تھی مولانا صاحب, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یقین جو ہے نا میرے سے زیادہ ہے بسم اللہ پہ, تو اس کا یعنی کہ اصلاحی مطلب یہی ہے. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے, ابھی ہم سب سے چونکہ بات کرتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑی سی جو چیزیں آپ کے ذہن میں ابھی مبہم ہیں وہ مزید واضح ہو جائیں گی. جے ٹی این اب آپ بتائیں گے. میم اس میں بتایا گیا ہے کہ علم اتنا معنی نہیں رکھتا, ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے, تب بھی ہم اپنی زندگی منظم طریقے سے گزار سکتے ہیں. علم اس وقت اصل میں معنی رکھتا ہے, علم اس وقت اپنی اہمیت رکھتا ہے, مزید اہمیت کے ساتھ واضح ہوتا ہے, جہاں علم کی اہمیت اس صورت میں واضح ہوتی ہے جب اس پر یقین ہوتا ہے. جب علم کو یقین کے ساتھ شامل کر کے کوئی کام کرتے ہیں, علم ہمیں ہے. اب دیکھیں جو کہانی بیان کی گئی وہ یہی تھا, علم تھا مولوی صاحب کو کہ بسم اللہ پڑھیں گے تو کام ہو جائے گا, یہ ان کا علم تھا. ایسا ہی ہے نا جو انہوں نے چرواہے کو منتقل کر دیا. کمی کہاں پہ تھی؟ چرواہے کے پاس علم گیا اور اس نے ساتھ یقین کو شامل کیا. اب اس نے علم کے ساتھ جب یقین کو شامل کیا اور دریا یا ندی پار کرنے کی کوشش کی, تو وہ اس کے علم, وہ علم جو مولوی صاحب نے دیا, اور اس میں وہ یقین جو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا اور اس علم پر تھا کہ یہ علم اور وہ ذات باری تعالیٰ مجھے ڈوبنے نہیں دے گی, اس نے اس کو منظم کیا, اس کے ریوڑ کو اس نے اس طرح سے منظم کیا, اس ریوڑ کو ساتھ لے کے چل پڑا, متحد کر کے چل پڑا. تو یہ وہ چیز تھی کہ جو علم کے ساتھ اس کی جس وقت تنظیم شامل, یقین شامل ہوا, تو وہ منظم انداز میں وہ اس کو لے کے فائدہ مند, اس کو وہ فائدہ ہوا, یا اسے وہ مثبت انداز میں, مفید انداز میں اسے استعمال کرتا رہا. اچھا لٹل سٹارز آپ بتائیں گے کچھ؟
میم اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہمارے پاس یقین کے ساتھ علم کے ساتھ ہمیں یقین بھی ہوگا تو ہم اپنی ہر کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنا چاہیے. اگر کوئی مشکل کام ہے تو ہمیں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور اب ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اور ہمیں صاحب علم کے ساتھ صاحب یقین بھی ہونا چاہیے. صاحب یقین ہونا چاہیے, صاحب علم کے ساتھ صاحب یقین ہونا چاہیے. اچھی تراکیب کا آپ نے استعمال کیا, جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ میں خود صاحب یقین نہیں ہوں, میں صاحب گفتار ہوں, ہے نا. ہماری طرح ہم بھی صاحب گفتار ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یقین ہے لیکن ہوتا نہیں ہے دراصل کہیں. اچھا ایجوکیٹ گرلز, آپ بتائیں گے کچھ؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی تعلیم اس کا علم کم بنتا ہے جب وہ اس کے احساس میں شامل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بے حد یقین رکھنا چاہیے, ہمیں صاحب یقین ہونا چاہیے, تبھی ہم اپنے ہر کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا جی, السعید ایجوکیشن, السعید. میم اس موضوع پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ پر پختہ ایمان رکھیں گے, پختہ یقین رکھیں گے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا بیٹے, اس میں آپ یہ پوائنٹ مس کر رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ پہ یقین ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے. اس پہ انہوں نے کیا کہا کہ علم ایک ایسا سمندر ہے, پہلا جملہ تھا علم ایک ایسا سمندر ہے جس کی اتھاہ گہرائیوں سے کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا, ہے نا. سب سے پہلی گفتگو کا جو آغاز ہوا, جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا. انہوں نے فوکس کس پہ کیا, زور کس پہ دیا؟ علم پر. علم کس وقت فائدہ مند ہوتا ہے؟ جب آپ علم کے ساتھ یقین کو شامل کر دیتے ہیں, اس وقت وہ آپ کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے. مزید مفید کس وقت ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ اس کو منظم انداز میں, یقین کے ساتھ منظم انداز میں پیش کرنا, استعمال کرنا شروع کرتے ہیں, تنظیم کے ساتھ. ہم نے اس میں یہ 3 چیزیں سیکھی نا, ہے نا. یہ 3 چیزیں تھی اس میں. علم تھا, علم کا بیان تھا, اس کی گہرائی تھی, پھر اس پہ یقین تھا, اور علم اور یقین کے بعد تنظیم تھی کہ ہم جو سیکھتے ہیں اس کو تنظیم کے ساتھ منظم انداز میں کس طرح سے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السعید ایجوکیشن کا ابھی بھی ہاتھ کھڑا ہے. فاطمہ کیمپس, جی بیٹا فاطمہ کیمپس. اچھا رینیسنس. ایکسکیوز می میم. جی میم یہ جو انہوں نے کہانی بتائی تھی, اس میں یہی ہے کہ ہمارے لیے جو ہے فرسٹ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اپنی ذات پہ بھی ہونا چاہیے. اور جو علم ہوتا ہے وہ تو ایک سمندر ہوتا ہے, ہمارے پاس علم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی بھی ہونی چاہیے, جیسا کہ یہاں انہوں نے بتایا تھا. اور اسی کے ساتھ ہی جو چیپٹر بھیڑیا تھا اس کو ہم نے پڑھا تھا, تو اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں فرسٹ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے, اس کے بعد ہمارے اندر جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ ہم ہر مرحلے کو آسانی سے پار کر سکیں. اچھا یہاں پہ میں بیٹا بالکل آپ کا جواب درست ہے. پہلے آپ کا جو نقطہ ہے اس کی وضاحت کر دوں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو علم ہوگا تو یقین ہوگا نا. اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا ہم نے اس میں کیا سیکھا کہ وہ جو گڈریا تھا وہ روز کشتی پہ سفر کرتا تھا, ایسا ہی سیکھا نا. کہانی میں تو یہ بتایا گیا ہے وہ کشتی پہ سفر کرتا تھا. اس نے مولوی صاحب سے وہ پیسے بچانے کی غرض سے پوچھا کہ میرے اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو کوئی ایسا راستہ بتائیں. اب چونکہ وہ لا علم تھا, علم نہیں تھا کہ میں کس طرح سے اپنے پیسوں کو بچاؤں اور اس چیز سے چھٹکارا حاصل کروں کشتی پہ آنے جانے سے, علم نہیں تھا. یقین کب آتا ہے؟ جب علم ہو. ٹھیک ہے, یقین کس وقت آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. آپ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے, آپ کو یہ یقین ہوتا ہے آپ پاس ہو جاؤ گے. کس بنیاد پر یقین ہوتا ہے؟ کس بنیاد پر یقین ہوتا ہے؟ دیکھیں دعاؤں پہ ہم سب کا یقین ہے, لیکن دعا کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے نا دوا ضروری ہے نا. آپ کو کیوں یقین ہوتا ہے آپ امتحان میں پاس ہو جاؤ گے؟ میں محنت کی وجہ سے, علم کی وجہ سے, محنت کی وجہ سے, ہے نا. علم ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ نے سیکھا ہوتا ہے, آپ نے محنت کی ہوتی ہے.
اب اس محنت پہ, اس علم پہ آپ کو یقین ہے, ایسا ہی ہے. وہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو چیزیں مجھے سکھائی گئی وہ میرے پاس موجود ہیں, میں اس پہ کام کر سکتا ہوں یا سکتی ہوں. اب جب آپ اس کو منظم انداز میں پرچے پر لکھتے ہو, تنظیم کے ساتھ, مرتب انداز میں, ترتیب کے ساتھ پیش کرتے ہو, تو وہ تمام چیزیں آپ کے لیے اچھے نمبرز, اچھے گریڈز اور اعلیٰ کامیابی کا باعث بنتی ہیں. ایسا ہے؟ یس میم. اچھا, یہی والی چیز اگر ہم اپنے سبق پہ لے جائیں, بھیڑیا پہ, تو اس میں آپ سب کو میں نے کل کہا تھا آپ نے پڑھ کے آنا ہے. جی السعید بوائز, جی بیٹا, یہ جو بلیزر میں ہے. میم اسٹوری کے اینڈ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے متحد ہو کے چلنا چاہیے, ہے نا, یہ اچھی بات ہے نا. اب یہاں پہ اگر ہم ریوڑ کی بات کو لیں تو متحد ہونا وہاں پہ بنتا ہے. اگر ہم اس کو ذاتی حیثیت میں لیں تو یہاں پہ متحد ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ اسے ذاتی حیثیت میں لوگے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. میں ذاتی یا انفرادی طور پہ بات کر رہی ہوں. اگر دیکھیں اس کا متحد کرنا کیا تھا, تو اس کی ساری بھیڑ بکریوں کو متحد کرنا. جیسے ہم نے سنا کہ وہ 4 بکریاں آ جاتی اور 6 نہ آتی, تو وہ متحد نہیں ہو سکتی تھی. وہ اس یقین کے ساتھ ان سب کو, چونکہ ان کا ایک ریلیشن ایسا تھا, وہ ان کو لے آیا. ہم ذاتی حیثیت میں بات کریں تو اس کو کیسے لیں گے؟ ہمیں علم پھیلانا چاہیے, دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, اس کو میں مان لیتی ہوں اس حد تک. اچھا, ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آڈیو سنی, اس کا ہمارے سبق کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. بھیڑیا کے ساتھ ہم اسے کس طرح سے منسلک کریں گے؟ خوف کس صورت میں ہوتا ہے انسان کے اندر؟ جب اس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا, جب اس کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا, اور ایمان سے ڈرتا ہوتا ہے. دوبارہ بولیں. اس کا ہاں, ایمان یہ جواب سے ہے. آواز نہیں گئی. میں آپ پر یقین نہیں ہوتا. اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا. کیوں یقین نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اس خوف کا اس لیے شکار ہوتا ہے, وہ اس سے لا علم ہوتا ہے. اس کو اس یقین کی سیڑھی چڑھنے کے لیے جو علم درکار ہے, اس کے پاس وہ نہیں ہوتا. اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جس سے وہ اس یقین کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھے گا. اب خوف کیا تھا؟ بھیڑیے کا ایک خوف ہے. آپ میں سے کل ہم نے بات کی, کتنے لوگوں نے حقیقت میں بھیڑیا دیکھا ہے؟ غالباً میرے پاس یہ جو 14 کلاسز ہوتی ہیں, ان میں سے 4 بچوں نے یا 6 بچوں نے. باقی سب کے ذہن میں, آپ سب کو کل معلوم تھا کہ بھیڑیا ایک خوفناک, ایک خونخوار جانور ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ وہ خوف ہیں جو ہم نے دوسروں سے یا اپنے ارد گرد سے اپنے اوپر طاری کر لیے ہیں. جب ہمیں علم ہوگا کہ بھیڑیے کو ہم کس کس طرح سے خود سے دور ہٹا سکتے ہیں, اس کے نقصان سے محفوظ رہ سکتے ہیں, تو اس علم کی بنیاد پر ہم اس یقین کے ساتھ اس پر وار کریں گے اور ایک منظم انداز میں اس پر وار کریں گے, اور ہم اس خوف سے, اس بھیڑیے سے نجات پا لیں گے. ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے؟ 2-3 کلاسز کے علاوہ کچھ نہیں پتا چل رہا ہوتا اس وقت. اچھا, آپ نے جو بھی سننا ہے, جو بھی سیکھنا ہے, اس کو اپنے سبق پر اس کا اطلاق کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سیکھنا ہے اس میں سے کہ بھیڑیا سبق کل میں نے اس لیے پڑھنے کے لیے دیا تھا, ہماری سرگرمیاں بھی تھیں کل پڑھنے کی, کہ آپ اس کو پڑھیں اور آج کی آڈیو کو اس پہ ہم اس کے ذریعے سے اس سبق کو سمجھیں گے. کیونکہ وہ افسانہ ہے, اور آپ کو پتہ افسانہ مبہم ہوتا ہے, اس میں ابہام ہوتا ہے, وہ واضح نہیں ہوتا. تو یہ میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں. ابھی مجھے شروع میں نے سوال کیا کہ اصطلاحی مجازی اور کنایاتی معنوں سے آپ لوگوں کی واقفیت کس حد تک ہے, تو مجھے صرف لٹل سٹار سے جواب آیا تھا. دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں. وہ معنی جو کسی خاص مضمون یا میدان میں استعمال ہوتے ہوں, اور مجازی معنی سے مراد وہ الفاظ جو مجازن استعمال کیے جائیں, یعنی اصل حقیقت سے ہٹ کر مجازی طور پر یا غیر حقیقی طور پر استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے. اور کنایاتی معنی وہ ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو کسی اور مطلب کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہو یا اشارتاً اس طرف استعمال کیے جائیں, اشارے کے طور پر کسی لفظ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ابھی میں آپ کو جلدی جلدی سے اس کی مثالیں دوں تو ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, پروٹوکول, ہے نا؟ ہم سب اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں, پروٹوکول.
اس کا معنی مختلف انداز میں مختلف ہو سکتا ہے اصطلاح میں، ہے نا. ہم پروٹوکول کا لفظ کا معنی کہاں پہ کس طرح، پروٹوکول کی اصطلاح کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی شخص کو اہمیت دینی ہوتی ہے، کسی شخص کو ضرورت سے زیادہ حفاظت اور عزت دینی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم اس اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، پروٹوکول کا. اچھا، لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سونے کا دل، یہ ایک مجازی معنوں میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے نا. مجازن ہم کہتے ہیں اس کا تو سونے کا دل ہے. کیسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جس کا دل بہت اچھا ہو، بہت بڑا، بہت نیک دل، رحم دل، ہے نا. اب اگر بالکل صحیح ہے، اگر آپ حقیقت میں دیکھو تو کیا سونا ایک دھات ہے؟ کیا سونے کا دل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ہم مجازن کہتے ہیں کہ فلاں تو سونے کا دل رکھتا ہے، یعنی وہ بڑے دل والا ہے، وہ نیک ہے. یہ مجازی معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. اگر میں کنایتاً کچھ استعمال کروں تو وہ لفظ ہے آسمان پر چڑھنا. اب اس میں کیا اشارہ ہے؟ آسمان پر چڑھنا کس چیز کا اشارہ ہے؟ بلندی پر جانا. برا ہو جانا، بلندی پر جانا، ہے نا. بلندی پر جب جاتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ فطری طور پہ آپ نیچے دیکھتے ہیں، آپ کو ہر چیز چھوٹی لگتی ہے، معمولی لگتی ہے، کم لگتی ہے. اب اشارتاً اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان حقیقت میں تو آسمان پہ نہیں جا سکتا، لیکن وہ کب آسمان پہ جاتا ہے؟ کب خود کو محسوس کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں آسمان پر ہوں اور دنیا بہت چھوٹی ہے، میرے لیے حقیر ہے. جب ہم نے غرور، تکبر کا اشارہ دینا ہو. ٹھیک ہے، آج مزید واضح میں نے آپ کو اس لیے کیا کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے پڑھا تھا اس کو نظم کی ذیل میں. کچھ مثالیں اس لیے آپ لوگوں کے لیے رکھیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو واضح ہو. آپ کا جو زبان شناسی کا حصہ ہے اس میں ایسے الفاظ بھی آ سکتے ہیں. کوئی شعر دیا جائے، کوئی مصرع دیا جائے اور اس میں سوال ہو کہ اس میں کون سے الفاظ کنایاتی معنوں میں استعمال ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، سمعی ذرائع جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے. ہم سمعی ذرائع ہیں، ریڈیو کو استعمال کرتے ہیں تقریریں سننے کے لیے اور لیکچرز وغیرہ سننے کے لیے. اس کے علاوہ ہم لیپ ٹاپس اور ٹیلی ویژن کو بھی اس لیے استعمال کرتے ہیں، اور استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ طلبہ جو ہیں ان ذرائع سے الفاظ کے مختلف معنی اور اس کے سیاق و سباق کو سمجھ سکے. جیسا کہ ہم نے ابھی ایک سرگرمی کی، ڈاکٹر عارفہ سیدہ عارفہ کی ایک آڈیو میں نے آپ کو سنوائی، اور ہم نے سمعی ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ایک موضوع آپ کو دیا، اور اس موضوع کو ہم نے اپنے جو آج کا سبق ہے اس کے ساتھ اس کو مربوط کیا. اچھا جی، تقریر کو سننا اور اس کے معنی سمجھنا. الفاظ کے مجازی اور کنایاتی معنی آپ نے تلاش کرنے اور اس پر تبصرہ کرنا ہے. یہاں پر ایک تقریر موجود ہے آپ کے ڈراپ باکس میں، جس کو آپ لوگوں نے سن کر اس تقریر کے کنایاتی اور مجازی معنی جو ہیں، جو اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کو سمجھنا ہے، اور پھر ان پہ جماعت میں تبصرہ کیجئے گا کہ کون سے الفاظ کس معنی میں استعمال ہوئے. اچھا جی، اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک سرگرمی یہ رکھی تھی کہ آپ نے کچھ محاورات کو اپنے گفتگو کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ یہ ہمارا آج کا براہ راست حاصل تعلم نہیں ہے کہ ہم محاورات کے استعمال سے ناواقف ہیں. آج میں نے اس کو اس لیے شامل کیا ہے کہ آپ لوگ ذرا اپنی گفتگو میں، بات چیت میں کم از کم دن میں 1 سے 2 محاورات کا استعمال ضرور کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا ایک اور کام ہوگا. اور اساتذہ کرام نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو کوئی ثقافتی یا معاشرتی موضوع دینا ہے اور اس پر جماعت کے کمرے میں ایک مباحثہ کروانا ہے. کوشش کریں کہ بچے جب مباحثے میں حصہ لیں تو اپنی گفتگو میں با محاورہ گفتگو، الفاظ و تراکیب کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے جی، آپ سب آج گھر سے کیا کام کر کے لائیں گے؟ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ ایک طالب علم کو تعلیم کے حصول میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک مباحثہ رکھیں گے جماعت میں. ٹھیک ہے، آپ نے ان مسائل کا سامنا کیسے کیا، کیسے ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کی، اور کن افراد نے آپ کی مدد کی. چوتھا نقطہ، ان تجربات کی روشنی میں آپ نے بتانا ہے کہ ایک طالب علم ہوتے ہوئے آپ کیسے دیگر طلباء کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. یہ اس کا حل ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو آج آپ نے تیار کرنا ہے. کل ہم کلاس نہیں لیں گے بلکہ ہم
اس پہ کام کریں گے. کل میں اپنی لکھنے کی سرگرمیاں نہیں کرواؤں گی, کل ہم اس پہ کام کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایسا ہمارا موضوع ہے جس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے آج کسی عالم دین کی تقریر سننی ہے اور زبان کے حوالے سے اس کے حسن و قبح کے پہلوؤں کا تجزیہ کرنا ہے, اور یہ آپ نے انفرادی طور پہ اس سرگرمی کو کرنا ہے. کل ہم یہاں پہ بات کریں گے. کل کا موضوع آج آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, بحیثیت طالب علم اب تک نہم جماعت تک آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, وہ کون کون سے مسائل تھے جن سے آپ گزرے, آپ نے کس طرح سے ان مسائل کا سامنا کیا اور ان سے نکلنے کی کوشش کی. ان مسائل سے بحیثیت طالب علم نمٹنے کے لیے کن افراد نے آپ کی مدد کی, آپ کی رہنمائی کی, اور کس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوئے. کل ہم جماعت کے کمرے میں پہلے اس پہ بات کریں گے اور پرسوں انشاءاللہ اپنی لکھنے کی سرگرمیاں کریں گے, ٹھیک ہے. تو کل آپ سب کے پاس ان سوالات اور ان موضوعات پر آپ کا جو مواد ہے وہ تیار ہونا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, شکریہ.